وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک شخص اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہوا پلان کر رہا ہے کہ احتجاج کب ہوگا، جلسہ کب ہوگا، کون جانبدار، کون غیر جانبدار، کس طریقے سے ملک آگے بڑھے گا۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر آپ کسی مسند کے اوپر فائز ہوں اور آپ کے پاس اختیارات ہوں لیکن آپ استعمال نہ کر سکیں، یا پھر آپ کے پاس اختیارات نہ ہوں اور آپ استعمال کر رہے ہوں، تو دونوں کے اندر فرق کیا ہوتا؟ کون حکومت کو لیڈ کرے گا، کون سیاست کو لیڈ کرے گا، کون عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھے گا اور کون عوام کی حمایت کھو دے گا؟ فیصلہ ابھی ہونے والا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک اہم ملاقات تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، جن کے اوپر مقدمات کچھ نئے اور ہو چکے ہیں کہ جب وہ لاہور کے جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں رکاوٹوں کے طرز کے اوپر جن گاڑیوں کو روکا گیا تھا، ان گاڑیوں کی کلاشنکوف کے بٹ مار کے انہوں نے شیشے توڑے تھے۔ اب اس کے پیچھے کی منطق اور اس کے پیچھے کی توجیحات جو منظر عام پہ آئی ہیں، وہ استفسار کرنے پہ مجھے معلوم یہ پڑا کہ جب وہ آ رہے تھے تو راستے کے اندر جو ٹرکس کھڑے ہوئے تھے، ان ٹرکس والوں سے دریافت کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ 2 دن پہ یہ یہیں پہ کھڑے ہیں، اور 2 دن کی انہوں نے یہاں پر جو خجل خواری دیکھی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ کاغذات بھی لے گئے اور یہاں کی چابیاں بھی لے گئے۔ اب نہ تو ہم اس کو کھول سکتے ہیں، نہ یہاں سے لے کے جانے کی ہمت ہم پہ پڑ رہی ہے کہ کاغذات ہمارے پاس نہیں ہیں، تو کہاں ان کو لے جائیں گے؟ تو ان کو آگے پیچھے کرنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ایسی صورت میں بٹ مار کے خود آگے بڑھے علی امین گنڈاپور صاحب، بٹ مارا انہوں نے کلاشنکوف کا، شیشے توڑے، تاریں جوڑی اور ٹرکوں کو سائیڈ پہ کیا گیا، اور یا پھر جو تاریں جوڑ کے نہ ہوئے ان کو نیوٹرل کر کے انہیں پھر وہ سائیڈ پہ کیا گیا، اور یوں وہ لاہور پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ لاہور کے جلسے میں شرکت کس طریقے سے ہوئی سبھی کو معلوم ہے۔ پھر اسی بنیاد کے اوپر علی امین گنڈاپور پہ دہشت گردی کے مقدمات ہوئے۔ 13 افراد ہیں جن کے اوپر نئے مقدمات دائر کیے گئے ہیں، اور آج جو ہیں وہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے۔ آج جو بانی پاکستان نے باتیں کی، وہ باتیں تو ریاستی دہشت گردی، سول مارشل لا یا پولیس کا مارشل لا، اور انہوں نے حوالے بہت سے دیے، لیکن وہ جو ملاقات ان کی علی امین گنڈاپور سے ہوئی ہے، اس ملاقات میں آئندہ کی حکمت عملی پہ بات کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو آئین سازی ہونے والی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہوگا، یہ علی امین گنڈاپور کو بھی اس کا ٹاسک دیا گیا۔ اب بیرسٹر گوہر ایک طرف سے کام کر رہے ہیں، ایک طرف سے عمر ایوب لابنگ کر رہے ہیں، اسد کیسر صاحب جمعیت علماء اسلام فے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک ٹاسک سونپا گیا علی امین گنڈاپور کو۔ اب دیکھیے، کیونکہ باتیں یہ منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے، اس میں 26 جو ترامیم ہیں وہ پیش کی جانی ہیں اگلے اجلاس میں، جو اگلے مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر طلب کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں 26 ترامیم پیش کی جائیں گی، اور پہلے یہ معلوم پڑ رہا تھا کہ 24 ترامیم ہے جس کے اوپر غور کیا جانا ہے، لیکن اب بات 26 کی آئی ہے، تو 26 میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، کن نکات سے پیچھے ہٹا گیا ہے، کن کی سفارشات کو شامل کیا گیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا لاہے عمل ہے وہ ہے جلسوں کے حوالے سے اور احتجاج کے حوالے سے۔ ایک تو ہے عدلیہ کی آزادی کے نام کے اوپر احتجاج یا تحریک کو شروع کرنے کا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو وکلا کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، اور وکلا کو ملانے کا جو ٹاسک سونپا گیا اس میں پاکستان بار تو نہیں ہے۔ پاکستان بار میں اس وقت جو اکثریت پائی جاتی ہے وہ ایس این بھون صاحب کی، اور اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، ان کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ انہی کے رفقا وہاں پر موجود ہیں، اور ان کا ٹل جو ہے وہ حکومت کی طرف ہے، تو وہاں پر مشکلات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر بارز ہیں، جو سپریم کورٹ بار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ہے، یا دیگر بارز جو ہیں، ان کی حمایت حاصل کرنی ہے، ان کی طرف سے اعلامیے جاری کروانے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر جلسوں کی اجازت نہیں دیتے، پہلی تو بات یہ کہ جلسوں کی اجازت ہی مانگی جائے۔ اگر جلسوں کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر آپ اپنا بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پر ضلعی انتظامیہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے رہی ہے جلسوں کی اجازت دینے میں یا این او سی کے اجرا میں، وہیں پہ بغیر اجازت جماعت اسلامی پاکستان کے احتجاج کرنے پر بھی ان پہ بھی مقدمات درج کیے گئے۔ اب یہ لیول پلینگ تو کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو لاہور والا ابھی ایک کسک باقی تھی نا لاہور کے اندر جلسے کی، وہ کسک پوری نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ ایک طرف حکومت پنجاب تو کہتی ہے کہ یہ مریم نواز کی فتح ہے کہ یہاں پر
बड़े पैमाने पे जलसा नहीं कर पाए। अब आप उस जगह को देखिए जिस जगह पे जलसे की इजाजत दी गई थी, जहां पे लोग जो बताते हैं कि 3-3, 4-4, 5 किलोमीटर, और कुछ लोग बताते हैं कि 8 किलोमीटर पैदल सफर किया गया, कि वहां पे जाने के लिए सवारी आप नहीं लेके जा सकते थे। हाँ, अगर आपके पास बाइक्स थी तो वो जा सकती हैं। उस जगह पे जहां पे फैमिलीज आती हैं, वो गंदगी के ऊपर मबनी जगह थी जो इन्हें दी गई, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जलसा किया गया। अब इन्होंने एक नई दरखास्त दायर की है जो है नायब सदर जनूबी पंजाब की तरफ से डेप्यूटी कमिश्नर को लिखी गई, जिसके अंदर मतन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और मुल्क की बड़ी सियासी जमात होने के नाते 5 अक्टूबर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सालगिरह है, और उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो वेल विशर्स हैं, उनके जो लवर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि वो खराज तहसीन भरपूर तरीके से अपने कायद को पेश करें। तो उसके लिए हमें आप इजाज़त दें कि हम मीनारे पाकिस्तान यानी ग्रेटर इकबाल पार्क में 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का जलसा करें। आप हमें ये इजाज़त देंगे, क्योंकि हम आईन और कानून के भी पाबंद हैं और माजी में हमारी रिवायात भी ठीक हैं, और आप हमें जलसा करने की इजाज़त देंगे। साथ ही साथ वो ये भी वजह बयान करते हैं कि इससे पहले सितंबर के अंदर मिनहाजुल कुरान वाले यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले और जमीयत उलमा इस्लाम फे वाले ये यादगार पाकिस्तान के ऊपर अपना जलसा कर चुके हैं, और अगर वो जलसा कर सकते हैं तो आप हमें जलसों से मना नहीं कर सकते। अगर उनके लिए कोई रिपोर्ट नहीं है तो फिर हमारे लिए भी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर उनके लिए इजाजत है और उनके लिए शरायतनामा है और वो रात गए तक वहां पे जलसा कर सकते हैं, तो उसी बुनियाद के ऊपर आप हमें भी जलसे की इजाजत दें। अब सबसे ज्यादा तवज्जो जो मरकूज करवाई जा रही है, एक तो लियाकत बाग रावलपिंडी पे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो लाहौर के अंदर जलसा करना है। और अगर लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं देते तो फिर एहतजाज की इजाजत ये मांग रहे हैं कि एहतजाज किया जाएगा और मुल्क में बड़े पैमाने के ऊपर किया जाएगा। अब उसमें एक तो अदलिया की तहरीक को ही हवा देना चाहते हैं, दूसरा अदलिया की तहरीक को ही हवा देते हैं तो फिर कोई जवाज नहीं बनता 26 आईनी तरामीम में साथ देने का। लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं पे जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपना भी एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि अगर आपको आईनी तरामीम करनी ही है तो आप इस ज़मन के अंदर कर सकते हैं। ये हमारा ड्राफ्ट है, इस ज़मन के अंदर आप उसमें तब्दीलियां ला सकते हैं। बसूरत दीगर आपकी पेश की गई सिफारिशात के ऊपर हम अमल नहीं करेंगे, जिसमें आर्टिकल 8 या आर्टिकल 9 उसके ऊपर सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ये आईनी तरामीम या आईनी अदालत के ऊपर नहीं है, ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उसके ऊपर है कि जिस शिक्स के ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इब्तदाई तौर पर स्टैंड लिया था। अब देखिए कि उस पर कितना मानते हैं, और दूसरा ये कि जलसों की जो अभी तरतीब इन्होंने बनाई है और जलसों की इजाजत ना मिलने पे तहरीक चलाने का ऐलान किया है, वो तहरीक किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन याद रहे कि मुआशी मंजरनामा इन तहरीक से बहुत जुड़ा हुआ होता है। वक्त खत्म हो रहा है, जो रिलीफ दिया गया था बिजली के बिलों में, अब वो रिलीफ भी खत्म होगा और 7 रुपए से जायद फी यूनिट में इजाफा भी हो जाएगा। एक मुआशी बम जो है, महंगाई का बम, वो फटेगा अवाम के सरों के ऊपर। अवाम में फिर से नफरत पैदा होगी। उसका फायदा क्या ये अपोजिशन जमातें या ये तहरीक उठा सकती है या नहीं उठा सकती, और अगर फायदा उठाती है तो उसके नतीजे में क्या देखने को मिलता है, उसके लिए 2 हफ्तों का सिर्फ इंतजार है। 2 हफ्तों के बाद मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।